کہ بعض ایسی محفلیں ہوتی ہیں جن میں ذکر جو ہے وہ دکھاوے کا ہوتا ہے، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار حضور کے دور میں تو ایسے نہیں تھے۔ اب میرے نبی جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، جلوہ گر ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جلوہ ہے کائنات میں؟ سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا بیٹے کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے بہتر کوئی نہیں تھا، وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ان میں سے کسی پر کپ کپی طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ خشیت الہی کے باعث وہ بے ہوش ہو جاتا۔ لہٰذا میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا کہ ایسے اللہ کی ذکر کرنے والے ہیں، کتنا ان کے ذکر ان پر اثر کر رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کانپ رہے ہیں، اور کانپتے کانپتے اتنا کانپ رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا میں نے ان کے ذکر کی اس کیفیت سے متاثر ہو کر میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے فرمایا آئندہ ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا، آئندہ ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا۔ میں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے، میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کیا کس حال میں؟ کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو ان پر تو ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان عظیم ہستیوں کی ان کے والد محترم نے زیارت کی ہوئی تھی، صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو ان کو بھی دیکھا ہے کہ حضور بھی تلاوت، جس پر قرآن اتر رہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن اترا ہے، ان کو بھی میں نے تلاوت یعنی اللہ کا ذکر کرتے دیکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی میں نے ذکر کرتے دیکھا، سیدنا عمر فاروق کا دور میں نے دیکھا، ان کا بھی میں نے ذکر اور تلاوت کرتے دیکھا۔ ان پر تو کبھی اتنی کیفیت طاری نہیں ہوئی، وہ تو کبھی اس طرح بے ہوش نہیں ہوئے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ان شیخین ان عظیم ہستیوں سے بھی زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں، ان سے زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں؟ کیا یہ ان سے بڑھ گئے نعوذ باللہ؟ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو صورتحال اسی طرح تھی، لہٰذا میں ان کی صحبت میں پھر کبھی نہ بیٹھا۔ مطلب کیا؟ والد جانتے تھے کہ یہ جو لوگ ذکر کر کر کے کانپ رہے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ تو یہ جو ذکر کی بعض ایسے محفلیں ہوتی ہیں جو محفلیں کم لگتی ہیں، تماشا زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں، وہی بات صحابی رسول کر رہے ہیں سیدنا ابن زبیر کہ بعض لوگ ذکر میں اس طرح لوٹ پلوٹ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، خشیت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں دیکھا، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں تو ایسا نہیں دیکھا، میں نے سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو ایسا نہیں دیکھا۔ لہٰذا یہ ایسے جو خود کو پیر بھی کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں، ایسی محفلوں سے دور رہیں۔ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان ذکر والی محفلوں سے نہیں ہے۔ ذکر کی کیفیت کا نام ہے، ذکر خشیت کا نام ہے، ذکر خوف خدا کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا نام ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری محفلیں ایسے ہوتی ہیں، لیکن اکثر بیشتر جو خالص محفلیں ہوتی ہیں نا، وہ ذکر جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر انداز ہی الگ سے ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ان شعبدے بازو پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، سب جانتے تھے کیفیات۔ بعض لوگ آج معاشرے میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا کرنٹ والے پیر، یہ نہیں کہ ذکر کی کیفیات طاری نہیں ہوتی ہے، ذکر کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ دور سے الگ نظر آتی ہیں، لیکن آج آپ ذرا سوشل میڈیا پر نظر تو دیکھیں نا، اللہ 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 کرتے دوڑتے ہوئے گر رہے ہیں، یہ الگ سے کیفیت ہوتی ہے۔ ان پر تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، جو خود ان کے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پیر کا ذکر خود پر اثر نہیں کر رہا، دوسروں پر اثر کر رہا ہے۔ تو بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے ذکر کے حالات اور ایسی ذکر کی محفلیں دیکھی ہوں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے۔ وہی میں دوبارہ کر رہا ہوں، کیفیات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن کیفیات ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سر عام لوگوں پر۔ بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں، تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح آج آپ سوشل میڈیا میں
بعض حلقوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض ذکر والے ایسے ہوتے ہیں، ادھر سے میوزک کی طرح ذکر چل رہا ہوتا ہے، اب اس پر وہ سارے اس طریقے سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کر رہا اس پر کیوں نہیں اثر ہو رہا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب بزرگ ذکر کراتے تھے آنکھیں بند ہوتی تھی، مراقبہ چلتا تھا، اور وہ ان پر پہلے اثر ہوتا تھا، اس کے بعد مریدوں پر اثر ہوتا تھا، ان پر پہلے اثر ہوتا تھا، مریدوں پر بعد میں اثر ہوتا تھا۔ ان پیر کی کیفیات کی وجہ سے مریدوں کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، پیر صاحب پر کچھ اثر نہیں ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے تو وہ کانپ رہا ہے، کانپ کے گر رہا ہے، پیر کانپ نہیں رہا، اس کا مطلب پیر پر ذکر کا کوئی اثر نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ پک گیا ہے، اب آپ کی چھری چل رہی ہو۔ ہم تو صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابن زبیر، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابن زبیر سے انہوں نے دیکھا ہے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو تلاوت کرتے دیکھا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو تلاوت اور ذکر کرتے دیکھا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جس نے سیدنا عمر فاروق کو ذکر کرتے اور تلاوت کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے ان پر تو اتنی کیفیت نہیں دیکھی، یہ جو ڈرامہ بازی کر رہے تھے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی تابعین کے بعد ایسے لوگ گزرے جو دکھاوے کا ذکر کرتے تھے، حقیقت کی ذکر میں ان کی کوئی کیفیت نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہمارے پاس، تو پھر ایک روشہ بن جاتا ہے، ایک میلہ سا بن جاتا ہے، لوگ ان پر دھڑا دھڑ آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں، جو سے پیچھے میں نے بتایا پیسے کی ساری گیم ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک ایسی محفل کے بارے میں سیدنا ابن زبیر صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ بعض ایسی محفلیں ہوتی ہیں جن میں ذکر جو ہے وہ دکھاوے کا ہوتا ہے، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار حضور کے دور میں تو ایسے وہ نہیں تھے۔ اب میرے نبی جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، جلوہ گر ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جلوہ ہے کائنات میں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی تجلی نظر آتی ہے، اسی لیے وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے تڑپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی میں آپ کو حضور سامنے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے، اس سے بڑا جلوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جب حضور سامنے ہوں، جلوہ گر ہوں، تو ان پر اتنی کیفیات نہیں ہوئی جتنا آج کل یہ سوشل میڈیا پر کوئی کود رہا ہے، کوئی اللہ 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 کرتے ہوئے، پتہ نہیں لوگ دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ مذاق بنا دیا ہے دین کا، آپ نے دین اسلام کے اصلی پیغام کو آپ نے ہٹا کے سوشل لائف میں لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، لوگوں کے بیمانیوں کے حوالے سے، لوگوں کے معاشری تربیت کے حوالے سے ساری چیزیں آپ نے چھوڑ کے پتہ نہیں کس چیز کا دین نام رکھا ہوا ہے۔